نہ تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی دعائیں دی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تیرا گھر ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا دل ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید نورانی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر لیجئے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرشد کریم جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو بے پناہ علمی اور روحانی صلاحیتیں دی ہیں۔ ان کی علمی اور روحانی خدمات کے حوالے سے اس وقت ہم ایک ڈاکومنٹری فلم پیش کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی لطف کا باعث، انتہائی مسرتوں کا ضامن، تو لہٰذا ملاحظہ فرمائیے۔ محترم جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی علمی اور روحانی صلاحیتوں پر مبنی ایک دستاویزی فلم۔ سلسلہ عظیمیہ 1960 میں قائم ہوا۔ حضرت محمد عظیم برخیہ قلندر بابا اولیاء کے اسم گرامی سے منسوب یہ سلسلہ ایک علمی اور روحانی سلسلہ ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے عوام الناس کو معرفت کی راہوں پر بلانے اور روحانی علوم کی تفہیم کے لیے ایک کتاب لوح و قلم تصنیف فرمائی۔ قلندر بابا اولیاء نے بہت کم لوگوں کو بیعت کیا۔ آپ کے حلقہ ارادت میں ایک نوجوان شمس الدین انصاری بھی تھے۔ قلندر بابا اولیاء نے انہیں خواجہ کا لقب عطا فرمایا۔ قلندر بابا اولیاء نے اپنے شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی کی تربیت پر خاص توجہ دی، انہیں روحانی علوم کے اسرار و رموز کے بارے میں بتایا اور ریاضت و مجاہدوں کے کٹھن مراحل سے گزارا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی کے دل میں خواہش ابھری کہ اپنے مرشد قلندر بابا اولیاء سے ملنے والے علوم کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ حضرت بابا صاحب سے اجازت لے کر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کراچی سے شائع ہونے والے اس وقت کے ایک بڑے اخبار روزنامہ حریت میں روحانی علاج کے نام سے ہفتہ وار کالم لکھنا شروع کیا۔ روزنامہ حریت کے سنڈے ایڈیشن میں شائع ہونے والے کالم روحانی علاج میں مسائل کے روحانی علاج کے علاوہ خوابوں کی تعبیر، کلر تھراپی، پیراسائیکولوجی اور دیگر موضوعات پر تحریریں شامل ہوتی۔ روزنامہ جسارت کراچی کے ایڈیٹر
عبد الکریم عابد کے مسلسل اصرار پر آپ روزنامہ جسارت کے لیے کالم لکھنے لگے۔ اس کے بعد آپ کو اس وقت کے ایک بڑے اخبار روزنامہ مشرق کی طرف سے کالم نگاری کی دعوت دی گئی۔ اب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے کالم روزنامہ مشرق میں شائع ہونے لگے۔ اس کے ساتھ کراچی سے گجراتی زبان میں شائع ہونے والے کثیر الاشاعت اخبار ملت گجراتی میں مسائل کے حل پر مبنی کالم ہر ہفتے شائع ہوتے تھے۔ 1975 میں پاکستان کے کثیر الاشاعت اردو روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر خلیل الرحمان نے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو روزنامہ جنگ اور بعد ازاں اخبار جہاں کے لیے کالم لکھنے کی دعوت دی۔ روزنامہ جنگ کراچی، راولپنڈی، کوئٹہ اور جنگ لندن، جنگ لاہور میں آپ کے کالم روحانی ڈاک کے نام سے شائع ہوئے۔ اخبار جہاں میں بھی آپ کا کالم ہر ہفتے شائع ہوتا تھا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی شدید خواہش تھی کہ روحانی علوم اور جدید علوم کو ایک ساتھ پیش کرنے کے لیے وہ اپنا ایک رسالہ شائع کریں۔ اس مقصد کے لیے قلندر بابا اولیاء کی اجازت سے روحانی ڈائجسٹ کے ڈیکلریشن کے لیے درخواست دی گئی۔ روحانی ڈائجسٹ کا پہلا شمارہ دسمبر 1978 میں منصہ شہود پر آیا۔ 27 جنوری 1979 کو سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ کا وصال ہو گیا۔ قلندر بابا اولیاء کے وصال کے بعد سلسلہ عظیمیہ کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داریاں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے سنبھال لی۔ اپنے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء کے فرمان اور آپ کی رہنمائی میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایک کتاب رنگ اور روشنی سے علاج لکھی۔ کتاب رنگ اور روشنی سے علاج 1977 میں شائع ہوئی۔ بعد ازاں آپ کی ایک کتاب روحانی علاج 1978 میں شائع ہوئی۔ ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے ٹیلی پیتھی سیکھیے کے زیر عنوان ایک قسط وار سلسلہ تحریر فرمایا۔ 1981 میں یہ اقساط کتابی صورت میں شائع ہوئی۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ کی مختصر سوانح تذکرہ قلندر بابا اولیاء کے نام سے 1982 میں شائع ہوئی۔ روحانی نماز 1983، قلندر شعور 1986 میں شائع ہوئی۔ حضور قلندر بابا اولیاء کی حیات میں ہی چند اراکین سلسلہ ہر جمعہ کے دن بعد از نماز مغرب 1D1/7 ناظم آباد میں جمع ہو کر مراقبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے مراقبہ کی اس محفل کو توسیع دی اور مراقبہ سے پہلے درس کا آغاز کیا۔ محفل مراقبہ میں عظیمی صاحب تصوف اور روحانی علاج سے متعلق کسی موضوع پر خطاب فرماتے۔ خطاب کے بعد حاضرین کے سوالات کے جوابات بھی دیتے۔ اس محفل مراقبہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ 1985 کے آخر میں محفل مراقبہ کا مقام تبدیل کیا گیا۔ اب محفل مراقبہ D32 نارتھ ناظم آباد میں منعقد ہونے لگی۔ 1988 سے محفل مراقبہ مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن میں منعقد کی گئی۔ سلسلہ عظیمیہ کا پیغام پہنچانے کے لیے عظیمی صاحب نے کراچی، اندرون پاکستان اور بعد ازاں بیرون پاکستان کئی سفر کیے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مراقبہ ہال قائم کیے۔ لوگوں میں عادت مطالعہ کے فروغ اور روحانی علوم سے آگہی کے لیے لائبریریز کا ایک نظام عظیمیہ روحانی لائبریری کے نام سے قائم کیا۔ ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام مستقل جاری رہا اور مختلف موضوعات پر آپ کی کتب شائع ہوتی رہیں۔ ان کتب میں جنت کی سیر، قلندر شعور، تجلیات، کشکول، آواز دوست، روحانی ڈاک جلد دوم، سوم اور چہارم، پیراسائیکولوجی، توجیحات، نظریہ رنگ و نور، مراقبہ، خواب اور تعبیر، محمد رسول اللہ جلد اول، دوم اور سوم، معمولات مطب، کلر تھراپی، شرح لوح و قلم، بڑے بچوں کے لیے اللہ کے محبوب، 101 اولیاء اللہ خواتین، صدائے جرس، روحانی حج و عمرہ، خواتین کے مسائل، ذات کا عرفان، کتاب احسان و تصوف جو کہ پاکستان کی ممتاز مادر علمی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے نصاب میں بھی شامل کی گئی، اور عظیمی صاحب کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب باران رحمت بھی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے شائع ہوئی۔ آپ نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ہی علوم اسلامیہ کے طالبات اور طلباء کو تصوف اور سیرت طیبہ کے موضوع پر لیکچرز ڈیلیور کیے۔ ان لیکچرز میں مختلف شعبہ جات کے ڈین، پروفیسرز اور لیکچرار بھی شریک ہوتے رہے۔ آپ کے ان لیکچرز اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشستوں پر مشتمل کتاب خطبات ملتان شائع ہوئی۔ آپ کی دیگر کتب میں کتاب بچوں کے محمد، کتاب معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آگہی، شرح رباعیات، خطبات لاہور، روح کی پکار، وقت،
اسوہ حسنہ کی روشنی میں تعمیر شخصیت، موت اور زندگی، صدائے جرس، خواتین کے مسائل، حضرات کے مسائل، بچوں کے قلندر بابا اولیاء، بچوں کی روحانی ڈائری، اول دوم سوم اسلامیات پہلی تا 8ویں جماعت، حضرت آدم علیہ السلام، رہنمائے استاد، ہمارے بچے اول دوم، قاعدہ اردو نرسری، اول دوم سوم اور ایک عربی قاعدہ شامل ہیں۔ مختلف زبانوں میں عظیم صاحب کی تصانیف و تالیف کے تراجم کا آغاز 1992 سے ہوا اور اب تک جو تراجم منظر عام پر آ چکے ہیں ان میں انگریزی زبان میں قلندر شعور، نظریہ رنگ و نور، شرح لوح و قلم، کشکول، ٹیلی پیتھی سیکھیے، مراقبہ، پیراسائیکولوجی، احسان و تصوف، تذکرہ قلندر بابا اولیاء، کلر تھراپی، آواز دوست، روحانی علاج، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول دوم اور سوم شامل ہیں۔ عربی زبان میں کتاب تجلیات اور روحانی نماز، روسی زبان میں قلندر شعور، ٹیلی پیتھی سیکھیے کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تھائی زبان میں کتاب قلندر شعور، فارسی میں روحانی علاج، قلندر شعور اور تذکرہ قلندر بابا اولیاء، سندھی میں تذکرہ قلندر بابا اولیاء، محمد رسول اللہ جلد اول اور کتاب قلندر شعور کے تراجم شامل ہیں۔ عظیمی صاحب نے مختلف موضوعات پر 80 سے زائد کتابچے تحریر فرمائے ہیں۔ یہ کتابچے 3 مجموعوں کی شکل میں زیور طباعت سے آراستہ ہو چکے ہیں، جن میں اسم اعظم، قوس و قزح اور محبوب بغل میں شامل ہیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے سائنسی، علمی، ادبی، سماجی، آسمانی علوم اور تسخیر کائنات سے متعلق پرانی تفہیم پر ایک اور ماہنامہ قلندر شعور کا اجرا کیا، جس کا پہلا شمارہ مئی 2013 میں منصہ شہود پر آیا۔ عظیمی صاحب کی ذات سے روحانی فیض کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور علم کے متلاشی اس چشمے سے معزز خواتین و حضرات، آپ نے مرشد کریم جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی علمی اور روحانی خدمات پر مبنی ایک دستاویزی فلم دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عمر درازی کی دولت سے نوازیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں، تندرست رکھیں۔ اور محترم اسد ایوب صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ بارگاہ اس وقت معزز حاضرین محفل میں دعوت دیتا ہوں مرشد کریم جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب۔
معزز خواتین و حضرات، جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، اللہ تعالیٰ کے دوست، ایک عظیم نام، ایک عظیم احسان، شعلۂ آفاق شخصیت کے مالک، دلوں کے مسیحا، ان کی سوچ کی رفتیں اور کردار کی عظمتیں ہمارے لیے سرمایہ افتخار، اولیاء کرام کی شان، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے امین، ان کی تصانیف راہ روحانیت کے لیے شمع کا کردار ادا کرتی ہے، معاشرے کی بے سکون اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، خدمت خلق ان کا شعار، سکون ان کی دولت، اولیاء کرام کی تعلیمات ان کا سرمایہ۔ اس وقت میری التماس ہے محترم اسد ایوب صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ محترم اسد ایوب صاحب۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہے نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہے نفس ہے قیامت،
قیامت مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آیا ہے جب بھی کوئی ان کے در پہ ایک بار، آیا ہے جب بھی کوئی ان کے در پہ ایک بار، پھر چھوڑ کر کبھی یہ نشیمن نہیں گیا۔ احسان کر کے تم نے مجھے اپنا کہہ دیا، احسان کر کے تم نے مجھے اپنا کہہ دیا، دامن میری حیات کا خوشیوں سے بھر گیا۔ معزز حاضرین محفل، اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتے ہوئے اور شکر خداوندی کی جذبات و احساسات کے ساتھ استقبال کیجئے ہم سب کے لیے قابل قدر، قابل احترام کوشش کیجیے گا اگر کسی آدمی کی آواز الگ سے ہو نا تو وہ خود بھی محسوس کرے، سن لے، اس کے بعد آہستہ آہستہ شریک ہو، پھر ایک ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم مل کر یا رحمان یا رحیم کا ذکر کریں گی جو آلریڈی ریکارڈڈ ہے، لہٰذا آپ لوگ اس سیشن ذکر یا رحمان یا رحیم کا ذکر اس وقت آپ کے سامنے۔ اب ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ کوشش یہ کیجیے گا اگر کسی آدمی کی آواز الگ سے ہو نا تو وہ خود بھی محسوس کرے، سن لے، اس کے بعد آہستہ آہستہ شریک ہو، پھر ایک ساتھ ریدم بن جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا
या रहमान या रहीम या अल्लाह 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 या रहमान या रहीम. السلام علیکم. میرے بچوں، بزرگوں، آج کا دن میرے لیے دو منظر سامنے لایا ہے.